اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ دین وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے نازل ہونے کا اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا نزول شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے صحیفوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی شریعت کو نازل کرنے کا آغاز فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل فرمائی کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئے احکام آئیں گے۔ جو آنا تھا وہ آ گیا۔ اب فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، کیونکہ اس کا کام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا وہ کام جا کر ختم ہو گیا اور اب اس کی ڈیوٹی وحی لے جانے والی ڈیوٹی ختم ہوئی۔ اس کو بہت واضح طور پر سمجھ لیجئے، اب چاہے کوئی سونے اور چاندی کا بن کر آ جائے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چاہے کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا یوں کہے کہ صاحب میں نبی ہوں، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہم اہل ایمان کا یقین ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ اسلام کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور نعوذ باللہ بعد میں کسی اور کے متعلق نبوت کی بات کو تصدیق کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، وہ شخص کافر ہے باتفاق امت۔ پوری امت اس پر متفق ہے، کسی کو کوئی شک نہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، فلانا ہو، فلاں ہو، سب کے اس پر سب کا فتویٰ ہے۔ چلیے خیر، یہ بات دوسرے رخ کی ہوئی، میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، یعنی احکام مکمل ہو گئے، تو جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اب ہم نہ ان میں کچھ کمی کرنے کے مجاز ہیں، نہ کچھ زیادتی کرنے کے مجاز ہیں۔ ہم نہ اس میں کچھ کمی کرنے کے مکلف ہیں، نہ زیادتی کرنے کے مکلف ہیں کہ صاحب وہ پہلے لوگ تو فارغ رہا کرتے تھے اور ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہم 5 وقت کے بجائے 4 وقت ہی پڑھ لیں۔ یا پھر یہ کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمارے بچوں نے کام دھام سنبھال لیا، ہم فارغ ہیں، اور شریعت میں تو 5 ٹائم کا حکم دیا گیا تھا، اب چونکہ ہم فارغ ہیں تو لہٰذا ہم 6 وقت ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ بڑھائی تو رہے، عبادت بڑھی تو رہی ہے، گھٹ تو نہیں رہی، لیکن نہیں، آپ فارغ ہیں، نفل تو آپ چاہے 24 گھنٹے نیت باندھ کر کھڑے رہے، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن فرض نماز 5 ہی رہیں گی، چاہے آپ مصروف ہیں تب بھی اور چاہے آپ خالی ہیں تب بھی۔ کوئی خالی آدمی اپنے خالی ہونے کی بنیاد پر 6 وقت کی نماز فرض نہیں پڑھے گا کہ جی میں 6 وقت فرض پڑھوں گا۔ ایک تو نفل پڑھنا، میں بتا چکا ہوں، نفل پڑھنا الگ بات رہی، میں چاش پڑھوں گا، میں اوابین پڑھوں گا، میں اشراق پڑھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ السفر پڑھوں گا، صلاۃ التوبہ پڑھوں گا، صلاۃ استخارہ پڑھوں گا، فلاں فلاں، یہ سب الگ بات رہی۔ لیکن جس طرح سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس طرح سے میں 1 وقت کی اور اضافہ کر دیتا ہوں، اب میں 6 وقت کی نماز فرض سمجھ کر پڑھوں گا نہیں۔ یا پھر یہ کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں 4 وقتی پڑھوں گا، 5ویں وقتی مجھے فرصت نہیں ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی کہنے لگے میں تو صاحب رمضان کا روزہ تو ہوا 29 دن کا، رمضان تو ہوا 29 دن کا، میں تو 30 دن رکھوں گا۔
یا میں تو 31 دن رکھوں گا، نہیں، جتنا ہوا ہے اتنا ہی رکھنا ہوگا. اگر کوئی جان بوجھ کر عید کے دن کا روزہ رکھے تو وہ گناہ گار ہے. دیکھو کل جب تک چاند نہیں دکھا جب تک روزہ رکھ رہا ہے تو ثواب بھی ہے اور نہ رکھنے پر گناہ گار بھی ہو رہا ہے. اور اگر عید کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. میں ان باتوں کو سنا کر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں کوئی بھی قطر بیعت کی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے پھریں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. مجھے بتائیے اگر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم 5 وقت کے بجائے 6 وقت کی پڑھنے لگ جائیں، 30 اگر روزے ہوئے ہیں اس کے بجائے ہم 31 روزے رکھ لیں، اگر ہم اس کے مجاز نہیں ہیں تو یہ جو ہم اپنی مرضی کے مطابق رسم و رواج والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھلا اس کے مکلف کیسے ہو گئے؟ روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ آج آپ میں سے اگر کسی اللہ کے بندے نے اگر روزہ رکھا ہوگا تو وہ اس کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل عبادت ہے. لیکن اگر یہی روزہ عید کے دن رکھا جا رہا ہے تو گناہ گار ہے. روزہ ہی تو رکھا ہے، کچھ کمی تو نہیں کی، کچھ زیادتی کی ہے عبادت میں، لیکن نہیں، عبادت ایسے نہیں کرنی جیسے ہم چاہتے ہیں، عبادت ایسے کرنی ہے جیسے رب چاہتا ہے. اگر رب یوں کہے کہ آج روزہ رکھنا عبادت ہے فرض رمضان میں تو پھر وہ عبادت ہے. اور اگر رب کی طرف سے یہ احکام نازل ہوتا ہے اس کے رسول علیہ السلام کے واسطے سے کہ آج عید کا دن ہے اور آج روزہ نہیں رکھنا ہے، آج روزہ رکھنا گناہ ہے، تو پھر آج کا روزہ نہ رکھنا عبادت ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ صاحب میں تو ایک رکعت میں 3 سجدے کروں گا، بھائی بڑھائی تو رہا ہے عبادت کو، کوئی گھٹایا تو نہیں اس نے. ایک تو یہ ہوتا کہ میں ایک ہی سجدہ کروں گا تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات، تم نے ایک سجدے کو چھوڑ دیا. لیکن یہ تو یہ کہہ رہا میں 3 سجدے کروں گا، یعنی عبادت کو بڑھاؤں گا اور زیادہ اچھے سے کروں گا. کیا ہے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے فتویٰ لگا دیں گے کہ نماز ہی نہیں ہوئی. مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے نماز نہیں ہوئی میاں. کیوں صاحب نماز کیوں نہیں ہوئی؟ سجدہ بڑھایا ہی تو ہے، گھٹایا تو نہیں. اگر پہلی رکعت میں ایک سجدہ کر لیا تھا اور دوسرا نہیں کیا تھا تو دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیتا تو پہلی والی رکعت کا سجدہ کافی ہو جاتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ الجھنا مت. اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو بعد میں مفتی صاحب سے پوچھ لینا، کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں. شاید بعض لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا اس لیے نیا لگ رہا ہوگا، بعد میں پوچھ لینا مفتی صاحب سے. تو اب صورت یہ ہوئی کہ صاحب میں تو 3 سجدے کروں گا ایک رکعت میں، تو نہیں اب نہیں ہوگی، اب نہیں ہوگی نماز، اب نہیں ہوگی. میرے بھائیوں سجدے کا اضافہ کیا نماز خراب ہوئی، روزے کا اضافہ کیا عید کے دن بھی رکھ بیٹھا گناہگار ہوا. دوسروں کے حق مار کر حرام کما کر 2 نمبری کر کے مسجد کو پیسے دے دیے تو 2 نمبری معاف نہیں ہو گئی، حرام رزق حلال نہیں ہو گیا مسجد میں پیسے دینے سے. 2 نمبر کا کروا کے حج کرنے چلا گیا، لوگ حاجی تو کہہ سکتے ہیں، قبول ہوا نہیں ہوا وہ اللہ کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے. لیکن 2 نمبری 1 نمبری میں تبدیل نہیں ہو جائے گی حج کرنے سے. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ بہنوں کی میراث مار کر آپ حلال خور یا میں حلال خور نہیں بن جائیں گے. بہنوں کی میراث کو کھا گئے اور کہتے ہیں صاحب میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. یہ الگ بات ہے کہ بہنوں کا کبھی دیا ہی نہیں، بیٹیوں کو کبھی دیا ہی نہیں. ہاں دیا ہے نا، بھات دیے، چھوچک دیے، اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، وہ ہندوؤں والے کام. کیونکہ اصل معاف کر، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ہم پیور والے مسلمان نہیں ہیں. معاف کرنا ذرا مفتی صاحب مجھے فتویٰ نہ لگا دیں. ہم پیور والے مسلمان نہیں ہیں، ہم آدھا پیپر آدھا بٹیر ہیں. جب نماز کا وقت آیا ابھی مسجد بھر جائے گی، اور ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بارات میں بھی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مرضی کی دعوت بھی کھانا آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی فرض نماز چھوڑ کر کسی جنازے میں بھی آیا ہوگا.
ایسے بڑے تھیٹر دیکھتے ہیں ہم. یہ مسجد ہے، اس کے دروازے پر میرا گھر ہے، اس گھر سے نکل کر مسجد میں فرض نماز پڑھنے آتا نہیں، 200 کلومیٹر دور جنازے کی نماز پڑھنے پہنچ جاتا ہے. بتاؤ جی، یہ تماشا بنا رکھا ہے شریعت کا، یہ تماشا بنا رکھا ہے. اسی کو تو تماشا کہتے ہیں. فرض نماز کی میرا گھر 1 قدم کی دوری پر ہے. مان لیجیے یہ سامنے کوئی گھر ہو، ہے یا نہیں میں نے دھیان نہیں دیا. مان لیجیے یہ گھر ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے. 5 مرتبہ مؤذن صاحب بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہاں سے نکل کر یہاں نہیں آتا. کوئی کہہ دے کہ صاحب وہ پتہ چلا وہ لکھنؤ میں ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں جانا ہے، وہاں پہنچ جائے گا. جبکہ وہ فرض کفایہ تھا. اگر آپ نہیں پہنچتے، لکھنؤ میں بھی مسلمان بستے ہیں، وہاں کے مسلمان اس کو دفن بھی کرتے، کفن بھی کرتے. 3 دن تک کی تعزیت ہے، آپ 3 دن کبھی بھی پہنچ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. بھاگتا دوڑتا جائے گا، نماز چھوٹو، روزہ چھوٹو، حج چھوٹو، زکات چھوٹو، کچھ بھی چھوٹو، وہ جنازے میں جا کر شریک ہو جائے گا. کون آدمی جو دروازے پر بستا ہے، مسجد میں نہیں آتا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ بڑے فخر سے کہتا ہے ماشاءاللہ برادری کا کوئی جنازہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رجسٹرڈ جاہل ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا میں رجسٹرڈ جاہل ہوں؟ فرض نماز کو چھوڑ کر سو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اور فرض کفایہ کے لیے پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، دکان بھی بند کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی لے کر دوڑ رہا ہے. سردی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنازوں میں مت جاؤ، یہ نہیں میری بات کا مطلب. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل جس درجے میں شریعت نے رکھا ہے اس کو اس درجے میں رکھو. شریعت میں یہ تھا کہ فرض نماز کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اور فرض کفایہ کا یہ ہے اگر چند مسلمان مل کر اس کام کو کر لیں گے تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوا، اس میں چند مسلمان یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، شریک ہو گئے، اس کا دفن کفن تجہیز تکفین وہ سارے کام کر کے تو سارے محلے کی طرف سے ادا ہو گیا. اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوا تو سارا محلہ گناہگار ہوا. لیکن اگر یہاں 4 مسلمان آ جائے اور 50 مسلمان گھروں میں سو رہے ہوں تو ان 4 مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے ان سونے والوں کی نماز ادا نہیں ہوئی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی نماز جنازے سے پڑھی، 4 مسلمانوں نے پڑھ لی، سارے محلے کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو گئی. جو شریک ہوا اس کو ثواب ملا، جس نے شریک نہیں ہوا وہ اس کو ثواب تو نہیں ملا لیکن وہ گناہگار بھی نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جنازوں میں شریک ہوا کرو، یہ بات الگ ہے، اس حدیث پر عمل تو نہیں ہو سکا لیکن کم سے کم گناہگار نہیں ہوا. لیکن ہاں جب نماز ہو رہی تھی مسجد میں، ہم ٹی وی دیکھنے میں مست تھے، ہم نے اپنے بچے کو ٹیوشن ہی ایسے ٹائم پر لگایا جو نماز چھوٹ جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹیوشن کی پرواہ ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ نسلیں ہماری یہ تباہ ہو گئی ہیں. ٹیوشن نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز چاہے جمعے کی بھی چھوٹ جائے، استغفر اللہ. اب یہ یوں کہتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے. جی کیا مجھے بتاؤ فرشتے آ کر پھول مالائیں لے کر آئے ہمارے لیے؟ لو جی بڑے اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے مسلمان ہیں، یہ دنیا کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بس دین ہی اور بس دین ہی اور بس دین ان کے پاس رہتا ہے. صاحب لو جی ان کے پھول مالائیں لے کر فرشتے آئے ہیں. کیا ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ شریعت کو شریعت سمجھنا ہوگا. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا کیا ماحول ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن عام طور پر جہاں مسجدیں ہوتی ہیں آبادیوں میں جہاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر وہاں ایک بھی گھر غیر مسلم کا نہیں ہوتا. اکثر بڑی روڈ کی مسجدیں ہیں، وہاں کچھ حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ کالونی ہے ہو سکتا ہے ایک بھی گھر کسی غیر مسلم کا نہ ہو، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. لیکن کہنے کے لیے سب کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوتے ہیں. اب ان میں مسلمان کتنے ہیں یہ تو میں جب پتا چلے گا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہوگی، جب پتا چلے گا کہ صرف نام ہی عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا، صرف قرآن خوانی کے مسلمان ہیں، صرف قرآن خوانی کے مسلمان ہیں، 10واں 30واں 20واں 40واں کے مسلمان ہیں،
لال خط اور چٹھی اور فلانے کے مسلمان ہیں یا یہ مسلمان بھی ہیں؟ بھائی شریعت نے تو یہ بتایا جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. شریعت میں تو یہ بتایا جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اسلام اور کفر کو الگ الگ کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کی دیوار بیچ میں ہے، اگر اس دیوار کو گرا دو، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، بیچ میں دیوار ہے، دیوار کو ہٹا دو تو پانی مل جائے گا یا نہیں؟ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف کفر ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے اس کا نام نماز ہے. اس دیوار کو ہٹا دو تو اسلام اور کفر مل جائے گا. اب تو تمیز نہیں ہوگی کہ اسلام بچا یا کفر بچا. معلوم ہوا صرف کفر بچا، اسلام نہیں بچا. نماز ختم، اسلام ختم. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لینا. نماز ختم، اسلام ختم. اب یہ کون سا اسلام ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو گھر پہلے سے لوگ تھوڑی بہت شرم کر لیتے تھے، ٹی وی بند کر دیتے تھے. اب کیا ہے؟ آواز بند کر دو، ٹی وی چلنے دو، آواز بند کر دو. فون پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اذان کے احترام میں بند نہیں ہوگا. اور اذان کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ اذان کا ایک احترام تو میں ایک مثال بتایا کرتا ہوں. ایک آدمی نے ملک کا ایک ترانہ لکھا جس کو راشٹر گان کہتے ہیں. سب کو یاد ہوگا، ترانہ یاد نہ ہو لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ملک کا ایک ترانہ ہے، ملک میں ایک ترانہ ہے، اس کو راشٹر گان کہتے ہیں. کیا ہے اس کا ادب؟ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کہیں راشٹر گان پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اصول یہ بنا دیا گیا کہ اگر آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے کان میں راشٹر گان کی آواز آ گئی تو وہیں کھڑے ہو جائیے. یہ قاعدہ ہے. یا لکھے پڑھے لوگ بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر لوگ انگریزوں کی خوشامد میں اگر راشٹر گان بنائیں، جنمن گن بنائیں، تو اس کا تو احترام یہ کر دیا جائے. انگریز کی خوشامد میں بنایا گیا تھا وہ، بعد میں اس کو یہ والا درجہ دیا گیا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ جان لیں، تحقیق کر لیں، سرچ کر لیں. تو صاحب اس کا احترام تو یہ ہے کہ جب کان میں پڑے تو چپ ہو جاؤ، خاموش کھڑے ہو جاؤ. چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، چلنا منع ہے. بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بات کر رہے ہو تو چپ ہو جاؤ. اذان کا احترام کیا ہے؟ ہم جیسے انسان ایک ترانہ لکھے اس کا ادب یہ، اور جو کلام، جو اذان، جو ایک اعلان جو باقاعدگی کے ساتھ بارگاہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور ہو کر آئے، اس کا ادب یہ ہے کہ ٹی وی چلنے دو. سچ پوچھو، جتنا انہوں نے راشٹر گان کا احترام کیا اتنا مسلمان نے اذان کا بھی ادب نہیں کیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے آویں اور پھول مالائیں ہمارے گلوں میں پہناویں. بھئی یہی تو چاہتے ہیں نا ہم سب چاہتے ہیں صاحب ہم سے بڑھیا قوم نہیں ہے پوری دنیا میں، ہماری یہ تعریف، ہمارے یہ اوصاف. لیکن سچ پوچھو آج کے وقت میں ہم سے بدترین بھی کوئی نہیں ہے، ہم سے بدترین بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اپنے اندر صفائی ستھرائی کا کوئی مسئلہ نہیں. نہ عید کے دن سال میں ایک مرتبہ اللہ کے فضل سے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا احسان فرما دیا. اور صاحب ہماری گلیاں دیکھ لو، ہماری مسجدیں دیکھ لو، کچھ نہیں کرو، مسجدوں میں بڑی ٹائلز لگی ہوئی ہوں گی، اور قرآن کی الماری دیکھ لو. کہیں بھی دیکھنا، کہیں بھی جا کر اپنے گھروں میں دیکھ لو، ٹی وی رکھنے کے لیے بڑی مہنگی والی ٹی وی ٹرالی لے کر آئیں گے، لیکن قرآن شریف کی الماری کو اگر بیگم صاحبہ نے جمعے کے دن قرآن کھول کر اس کی دھول جھاڑ دی تو جھاڑ دی. میاں جی کو تو سال میں رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی. میں قرآن کو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میری کم نصیبی، کم سے کم آج قرآن سے محبت دکھاتے ہوئے میں کم سے کم قرآن کی دھول ہی جھاڑ دوں، شاید اس طرح سے میری مغفرت ہو جائے. پورے سال بھی اس کی توفیق نہیں ہوتی. ہر گھر کی یہی کہانی ہے. یہ اسلام کا ہم نے تماشا بنا رکھا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اس بات کا خیال رکھو کہ اسلام اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے. اسلام اس کو نہیں کہتے نمازیں چھوڑ کر بھاگ دیتے پھرو، نمازیں چھوڑ کر لال خطوں میں شریک ہوتے پھرو، نماز چھوڑ کر کیا کرتے ہیں پتا نہیں لوگ. میں اکثر دیکھتا ہوں جو یہ لمبی داڑھیاں رکھ کر بھاگ دیتے پھرتے، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، یہ دیندار نہیں ہے. ان کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو دینداری کا دھوکہ لگ گیا.
ہم نے ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر انہیں دیندار سمجھ لیا. سوچ کے بتاؤ, ممبر پر بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں اور ان رسموں کو جب کرتے ہیں تو ہندو لگتے ہیں. اب اس کفریہ یعنی اس غیر مسلموں والی رسم کی بنیاد پر ان کی نماز چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں, رسم نہیں چھوٹنی چاہیے. میں بس ایک منٹ میں بتا دوں. ابھی ایک صاحب نے میرے کو بلایا کسی موقع پر, وہاں ایک صاحب دہلی سے آئے ہوئے تھے, وہ مجھے رسم کی فضیلت سنا رہے تھے. ایک بےہودہ رسم تھی, میں تو بالکل کھلے عام مخالفت کرتا ہوں غیر مسلموں کی رسموں کی. اب وہ صاحب اس رسم کی مجھے فضیلت سنا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں وہیں پر مغرب کی نماز ہو گئی, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اب میں نے ان سے کہا کہ چلو ماشاءاللہ آپ تو رسم کے تو بڑے ایکسپرٹ ہیں, شاید پی ایچ ڈی کر رکھی ہے آپ نے رسموں میں, تو کوئی رسم چھوٹ گئی تو پتہ نہیں جنت کا سرٹیفکیٹ کہیں کینسل نہ ہو جائے. تو میں نے کہا چلو نماز پڑھیں. برابر میں تھوڑی سی دوری, جیسے 4-5 منٹ کی دوری پر مسجد تھی, اور یہی ایک گھر تھا جو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تو نماز ہوتی ورنہ نہیں. یقین جانیے میری موجودگی کی بات ہے, اس مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, رسم نہ چھوٹے. مسجد میں اذان نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آج کے مسلمان پر. اس مسجد میں میں گواہ ہوں, خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, نام لے کر بتا سکتا ہوں. اور میں نے ان لوگوں کو کہا, میں نے تھوڑی دیر پہلے تو بڑی مسلمانی دکھا رہے تھے, نماز کسی بچے نے بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا میں بہت پچھتا رہا ہوں آپ کے یہاں, آئندہ نہیں آؤں گا, مجھے نہیں بولا, میں نہیں آؤں گا, میرا موڈ خراب ہو گیا. یہ ہماری مسلمانی ہے میرے دوستوں. اس کا نام اسلام نہیں ہے, اس کا نام اسلام نہیں ہے. آپ سب کے سب اس بات کی نیت کرو, جتنی بھی رسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں ان رسموں کو کھرچ کر ختم کریں گے, اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اپنے معاشرے میں داخل کریں گے. یارو داڑھی کٹانے کے لیے ہم ماڈرن ہیں, برقع اتار کر پھینکنے کے لیے ہم ماڈرن ہیں. میں نئے پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہتا ہوں, ان رسموں کو جو بےہودہ رسمیں, آخر ان کو ترک کرنے کے لیے وہ کون سا دن آئے گا جب تم یوں کہو گے ہم نے اب رسموں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم ماڈرن بن گئے ہیں. اسلام کو مٹانے کے لیے ماڈرن ہے, اور رسموں کو مٹانے کے لیے ابھی تک ہمیں ہوش نہیں آیا. کب مٹیں گی یہ رسمیں جو جہالت کی رسمیں اللہ جانے کب سے چلی آ رہی ہیں, کب سے چلی آ رہی ہیں, کب سے چلے, کچھ نہیں پتا. ان کو مٹاؤ, سنتوں کو اپناؤ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, پکی بات ہے. خاص طور سے جو یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں ان سے اسپیشلی کہوں گا کہ اس کی ذمہ داری سنبھالیں. کب تک بھاگ چھوٹکوں میں لگے رہو گے یارو, یہ چھٹر کب تک چلتے رہیں گے؟ یہ جاہلوں کی رسمیں. ہم مسلمانوں کا اور اسلام کا ان واہیات گردیوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کو ختم کرو, ان کی جگہ پر سنتوں کو لاؤ. وما توفیقی الا باللہ. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر دا ویڈیو.